ایک شخص جو آگے بڑھنا چاہتا ہے بالخصوص روحانیت کے راستے میں، اس کے لیے کسی رہبر کا، رہنما کا، پیر کا ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ دو رویے سائیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو پیر پرستی میں وہاں پہنچ گیا، جو کہ بالکل ہی کہہ لیجیے گمراہی ہے، یعنی وہ ماورائے انسان کے درجے پہ پیر کو لے گئے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو متنفر ہے، جو مانتا ہی نہیں ہے کوئی رہبر، پیر، استاد، مرشد ہوتا ہے۔ اس سوال کو میں روحانیت کی ڈومین میں ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ ہم روحانی مدارج کو طے کرنے کے لیے، ایک مقام سے اگلے مقام پہ جانے کے لیے، روحانیت کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم استاد پہلے تو ہونا کتنا ضروری ہے، یہ بات کس درجے پہ ہونا چاہیے، اور اگر نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی چیز میں now you are talking about how to getting admission into any صوفی خانقاہ یا آپ روحانیت کے اس پہلو میں آپ کا داخلہ کیسے ہو، اور اس داخلے میں استاد ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ سوال تو بنیادی طور پہ یہ ہے۔ تو جس طرح ہر چیز میں جانے کا ایک اہلیت کا ایلیجبلٹی کریٹیریا ہوتا ہے، جب بھی کسی چیز کا اشتہار آئے گا تو اس میں آپ جلی حروف میں لکھتے ہیں کہ اس کے اندر اہلیت یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں اپنے اندر سے ایک ایماندارانہ خواہش رکھ سکتا ہوں کہ میں اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کروں گا، اور میں اس کی سپاہ میں شامل ہوں گا پوری ایمانداری کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کیا صرف میرے اسی اندر کے جذبے کے اوپر فوج مجھے پی ایم اے میں ایڈمیشن دے دے گی؟ نہیں، اس نے کوئی پریلیمنری ٹیسٹ جو ہے وہ بنائے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی آئی ایس ایس بی کی سلیکشن کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انٹرویو کی صورت جو ہے وہ ہے، اور پھر ممکن ہے کہ پہلے 1-2 مہینوں میں کئی آرگنائزیشنز میں آپ نے دیکھا کہ پروبیشن کا پیریڈ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر یونیورسٹی میں آپ باہر کے ملک میں ویزا لینے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں بھی ضروری کرائٹیریا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز تو حضور یہ ہے کہ اس گمان میں رہنا کہ صرف آپ کی خواہش ہے، آپ کو کسی خانقاہ میں داخلہ بھی مل جائے گا، تو یہ ایک بچکانہ سی سوچ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز اپنی حقیقت میں نہیں ہے۔ آج سے 100 سالہ پرانے آدمی کو لے آئیں تو شاید اس کو یہ مائک بھی سمجھنا ہے اور کیمرہ بھی سمجھنا ہے اور کچھ بھی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک سرٹن شاید کریٹیریا ہوتا ہے جس کے اندر اس آدمی کو اس غیر جانبدارانہ فریم آف مائنڈ میں آنا پڑتا ہے، جہاں پر وہ نہ کسی تقلید کو دیکھ رہا ہے اور نہ ہی اپنے اندر کی جانبداریت کو، اپنے اندر کی بائسنس کو لائے ہوئے ہے، نہ ہی وہ اس سے جو ہے اپنی انا کا یا اپنی انٹرسٹ کوئی جو ہے وہ قائم کیے بیٹھے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو صرف پی آر کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ کوئی پیر ڈھونڈ لیتے ہیں، ایک بیچ میں آئی کا اضافہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو صرف they need a shoulder to cry on، وہ ڈھونڈ صرف وہ کندھا رہے، ہاں۔ ایک کو جو ہے وہ صرف باپ والی توجہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں ملی اور وہ وہی تلاش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ وہ جو پہلے والی اہلیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو آدمی ہو اور وہ یہ سوال کرے کہ مجھے نہیں مل رہی، ایڈمیشن بھی مجھے نہیں ملا اور مجھے اس میں کوئی سہولت بھی نہیں ملی، تو وہ نہیں ہے جی۔ تو آپ پہلے اپنی تلاش پہ تو اخلاص لائیں کہ آپ ڈھونڈ کیا رہے ہیں۔ آپ تو معجزے ڈھونڈنے والا ایک کوئی جو ہے پھوکے مار کے آپ کو شارٹ کٹ طریقے سے کچھ کرنے والا جادوگر ٹائپ کا آدمی چاہیے، آپ کہاں سے کوئی ہدایت جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف جو ہے ایک وہ طبقہ ہے
کہ جو کسی سے ملے بغیر ہی رائے اس بنا چیز کو ایکسپیرینس کیے بغیر ہی، صرف اس لیے کیونکہ اب تک اسے جو پیچھے پڑھایا گیا ہے جی وہ اس سے آگے کی کہانی ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیے بیٹھا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں سے، کوئی بھی شخص اس روئے زمین پہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی روح کی طرف نہ کھنچتا ہو، جو اپنے باطن کی طرف نہ جانا چاہتا ہو، ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح۔ تصوف کوئی فرقہ نہیں ہے میرے حضور، یہ اندرونی جہت ہے۔ ہاں آپ باہر کے کسی بھی فرقے میں ہوں، اگر آپ کے اندر اندرونی جہت نہیں ہے نا، کوئی بھی اندر کی کوئی پاکیزگی نہیں ہے، واہ، آپ ایک غیر متوازن، ایک انتہائی پھیکی، ایک انتہائی ناخوش اور شکوہ کرتے ہوئے ناراض زندگی گزارتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت۔ صحیح، بڑا شکریہ آپ کا، سننے والوں کا شکریہ